24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن تیسری جماعت کی واقفیت عامہ کے باب نمبر 14 پر ہے۔ عنوان ہے ایجادات۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ اس باب کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ جان سکیں کہ ایجاد کیا ہوتی ہے، موجودہ دور کی اہم ایجادات مثلاً ہوائی جہاز، کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ کو پہچان سکیں اور تجزیہ کر سکیں کہ حالیہ ایجادات یعنی کمپیوٹر، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ نے انسانی زندگی کو کس طرح بدلا ہے۔ بچوں کو باب کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، باب کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ بچوں سے درج ذیل سوالات پوچھیں۔ آپ کا پچھلا باب کس کے بارے میں تھا؟ آپ بچوں سے پوچھیں گے کہ اس سے پہلے جو آپ نے باب یا چیپٹر پڑھا ہے اس کتاب میں، اس کا کیا عنوان تھا؟ وہ اگر کتاب کھول کے بھی بتانا چاہیں، ہو سکتا ہے بچوں کو یاد نہ ہو، تو آپ اس کی اجازت دیں گے اور پھر وہ بتا دیں گے کہ یہ بدلتی دنیا کے بارے میں تھا۔ اور پھر آپ ان سے یہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ یہ بدلتی دنیا سے مراد کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا بدلتی دنیا، اور پھر کچھ وہ جواب دیں گے، کچھ آپ ان کی گفتگو میں شریک ہوں، ان کے جوابات کے ساتھ ساتھ آپ اپنی بات کا اضافہ بھی کر دیں کہ بدلتی دنیا ہم کس کو کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ دنیا کو کیسی چیزوں نے بدلا؟ یہ آپ ہو سکتا ہے اس سوال کے جواب میں بچے چیزوں کے نام لینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، آپ قبول کیجئے گا وہ جوابات بھی، لیکن اپنی گفتگو کے ذریعے آپ نے اس سوال کے جواب کو ایجادات تک لانا ہے اور یہ کہنا ہے کہ دنیا کو جس چیز نے بدلا ہے وہ ایجادات ہیں۔ اور پھر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو چند ایک اہم ترین ایجادات کے نام بتائے تھے، ان میں سے کچھ نام بتائیں، وہ جو ہم نے پچھلے باب میں اہم ترین ایجادات کی بات کی تھی اور کچھ اہم ترین ایجادات کے نام بھی بتائے تھے، تو ان میں سے وہ یاد کر کے کچھ نام بتائیں گے۔ بچوں کو بتائیں کہ وہ اگلے باب میں ایجادات کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں۔ انہیں بتائیں کہ بچوں اس باب میں آپ پڑھیں گے کہ ایجاد کیا ہوتی ہے اور پھر آپ جدید ایجادات کے بارے میں پڑھیں گے، جیسا کہ ہوائی جہاز، کمپیوٹر، موبائل فون اور انٹرنیٹ وغیرہ۔ اب ہم آتے ہیں فرہنگ الفاظ و معانی کی طرف۔ ایجادات، لفظ ایجاد کی جمع ہے، کسی نئی چیز کو وجود میں لانا جو پہلے سے موجود نہ ہو اور اہم بھی ہو، یعنی وہ زندگی میں جو سہولیات آتی ہیں، کوئی بہت بڑی سہولت پیدا کرنے والی چیز ہو۔ مواصلات، خبر رسانی کے ذرائع، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں مینز آف کمیونیکیشن، باتیں پہنچانے کے، خبریں پہنچانے کے جو ذرائع ہیں۔ اور مواصلات کے معنی بتاتے ہوئے آپ بے شک کوئی مثال بھی دے دیں اور بچوں کو بتائیں کہ جیسے خط لکھا جاتا تھا اور لکھا جاتا ہے اور پھر موبائل پہ ہم پیغام بھیجتے ہیں، تو دونوں خبر رسانی کے ذرائع ہیں۔ طویل، لمبا، اور یہ لمبا متوازی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور عمودی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ طویل کا مطلب صرف اس طرح لمبا نہیں ہے کہ جیسے ہم لمبی ایک لائن کھینچتے ہیں
دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں. جو اونچائی میں ہم لائن کھینچتے ہیں اسے بھی طویل کہا جا سکتا ہے. بلکہ یہ تیسری جماعت کے بچے ہیں، سمجھ جائیں گے. ان کو آپ ایک اور لفظ بھی بتائیں اس ضمن میں کہ اگر کوئی زیادہ اونچے قد کا بندہ ہو، شخص ہو، تو اسے ہم اردو میں کہتے ہیں طویل القامت. قامت کا مطلب قد، طویل کے معنی لمبا، اس کا مطلب اونچائی میں بھی لمبا. بے شمار، ان گنت، تعداد میں بہت زیادہ، جن کو شمار نہ کیا جائے یا شمار نہ کیا جا سکے، اتنی تعداد میں اتنے زیادہ ہوں. رابطہ، بات کرنا، لکھ کر یا بول کر، دونوں صورتوں میں کانٹیکٹ کو کہتے ہیں رابطہ. اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تشریحات کی جانب. پہلا تو ہے ایجادات، چونکہ یہ باب ہی ایجادات پر ہے، ایجاد کی جمع. اب اس سلسلے میں آپ باب نمبر 13 یعنی پچھلے باب کے متن سے متعلق دی گئی تشریحات میں جو میں نے آپ کے ساتھ ٹیوٹوریل کیا اور اس میں اہم ترین ایجادات کچھ میں نے آپ کو لکھ کر آپ کے سامنے پیش کی، ان کو آپ دہرا دیں کلاس میں کہ یہ اہم ترین ایجادات ہیں اور یہ ایجادات کی مثالیں ہیں. روبوٹ، اب اس کی آپ ڈیفینیشن کریں گے، اس کی تعریف کریں گے کہ روبوٹ بنیادی طور پر ایک مشین ہے جو بہت سے پیچیدہ کام خود ہی کر سکتی ہے. اب روبوٹ کا آئیڈیا تو بچوں کو ہے، اس لیے کہ وہ ویڈیوز میں روبوٹ دیکھتے ہیں. ان کو آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ روبوٹ اب بھی بنتے ہیں اور ہم حیران ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر کے جو کام وہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک روبوٹ کی شکل میں ایک خاتون بنائی گئی جو باقاعدہ انٹرویو بھی دیتی تھی. اس کا نام بھی رکھا ہوا تھا روبوٹ بنانے والا. اس سے سوال کیے جاتے تھے تو وہ جواب دیتی تھی. تو وہ یہ سارا ایک آٹومیٹڈ مشین ہوتی ہے اور بندہ عام آدمی جو ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ ایک روبوٹ جو ہے وہ ایسے کام کس طرح کر سکتا. اس کے بعد ذکر ہے ڈیجیٹل بینکنگ کا. اس کا مطلب آپ بچوں کو یہ بتائیں گے کہ بینک کے ذریعے گھر بیٹھے پیسوں کا لین دین کرنا، یہ مطلب ہے ڈیجیٹل بینکنگ کا. اور آپ انہیں بتائیں، کچھ بچوں کو تو معلوم ہوگا، بلکہ جن بچوں کے والدین ڈیجیٹل بینکنگ کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں کہ کوئی بل پے کرنا ہے تو بل موبائل کے ذریعے پے ہو گیا. یعنی ظاہر ہے بینک میں ایک اکاؤنٹ ہے، بینک میں آپ کے پیسے ہیں، موجود ہیں، اتنی رقم موجود ہے. آپ ریسٹورینٹ میں گئے ہیں، آپ نے بل پے کرنا ہے تو آپ کارڈ دے دیتے، کارڈ کے ذریعے پیمنٹ ہو جاتی. مطلب یہ ہے کہ آپ نوٹ گنے بغیر، کرنسی نوٹوں کو ہاتھ لگائے بغیر آپ نے کسی کو پیسے بھیجنے ہیں کسی اور کے اکاؤنٹ میں، آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیتے. اس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل بینکنگ. اس کے بعد ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا ان تمام ویب سائٹس سے مل کر بنتا ہے یا سافٹ ویئر پروگرام جو ہیں ان سے مل کر بنتا ہے جن کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں. اور سوشل میڈیا کی بہت ساری شکلیں ہیں، جیسے فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ گروپس ہیں. اور آج کے بچے واقف ہیں ان چیزوں سے. ایک بندے نے ایک بات پہنچانی ہے پورے گروپ کو، جس میں سینکڑوں لوگ بھی ہو سکتے ہیں، ایک سیکنڈ میں پہنچ جاتی، خبریں پہنچ جاتی ہیں. اس کو سوشل میڈیا اسی لیے کہتے ہیں کہ معاشرہ یا اس کے لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں اور فوراً خبریں پہنچ جاتی. بات کرتے ہیں سرگرمیوں اور عملی کام. پہلی سرگرمی ہے، یہ صفحہ نمبر 106 ہے، اس کا حاصل تعلم ہے نمبر 3. آپ کھول لیں، کتاب آپ کے پاس پڑی ہوگی یقیناً. اور یہ صفحے کے آخر میں ہے کہ آپ موبائل فون کو کن مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ بچوں کے لیے بہت دلچسپ سوال ہے. اب جیسا کہ میں بہت زیادہ دفعہ ذکر ہو چکا کہ میں آپ سے یہ گزارش کیا کرتا ہوں
کہ آپ کتاب میں جو سرگرمی دی گئی ہے اس کو آپ کچھ بدل بھی سکتے ہیں، اور بعض اوقات بدلنا چاہیے اپنی آسانی کے لیے یا بچوں کی کے بہتر علم کے لیے اور ان کی بہتر سرگرمیوں کے لیے۔ اب یہی سرگرمی، ویسے تو یہ سرگرمی صرف اتنی سی ہے کہ نیچے خانے بنے ہوئے ہیں، اس کا مطلب آپ صرف 3 باتیں بچے لکھ سکتے ہیں کہ وہ کن مقاصد کے لیے موبائل فون استعمال کرتے ہیں، لیکن استعمال تو بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا میں تجویز کر رہا ہوں کہ لکھنے کے علاوہ بچوں سے کہیں کہ وہ جماعت کے سامنے آ کر بیان بھی کریں، بلکہ میں یہ بھی تجویز کروں گا محترم ٹیچر کہ آپ بچوں کے سامنے یہ سوال رکھیں اور پھر بچوں کے ساتھ آپ جس کو ہم کہتے ہیں نا متفقہ غور و فکر یا برین سٹارمنگ کرائیں۔ آپ بچوں سے کہیں جی کہ ایک باری باری یا جس بچے کو بھی آپ کہیں وہ ایک مقصد بیان کرے موبائل فون کا کہ جس کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر آپ ایک فائنل لسٹ بھی بورڈ پر لکھتے جائیں جس کو ہم کہتے ہیں سنتھسائز کریں، یعنی جو مقاصد بچے بیان کر چکے ہیں ان کو آپ اس لسٹ میں شامل نہ کریں، اور ہر نیا مقصد بورڈ پر آپ لکھتے جائیں۔ آخر میں آپ کے پاس ایک حتمی فہرست آ جائے گی موبائل فون کو استعمال کرنے کے مقاصد کی، اور جب یہ ہو جائے تو بچوں سے پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جماعت کے سامنے آ کر بیان بھی کریں، اور بچوں کی ضرور آپ اس معاملے میں حوصلہ افزائی کریں۔ اس سے اگلی سرگرمی یہ ہے جو صفحہ نمبر 109 پر ہے، اس کا حاصل تعلم نمبر 3 ہے، ذرا سوچیے کے تحت، اور وہ یہ ہے کہ ربوٹ، یہ جو آپ یہ موجود ہے یہاں آپ دیکھ لیجئے صفحہ نمبر 109 پر، کہ ربوٹ کی وجہ سے دنیا میں کیا تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ ربوٹ کی وجہ سے دنیا میں ممکنہ تبدیلیاں، بچوں سے کہیں کہ وہ ربوٹ کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں اور لکھیں۔ یہ ایسی سرگرمی نہیں ہے کہ آپ اس کو فوراً کروا دیں، آپ بچوں کو وقت دیں، انہیں کہیں، انہیں 1 دن کا ٹائم دے دیں، 2 دن کا ٹائم دے دیں، اور ان سے کہیں کہ وہ روبوٹ کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں، روبوٹ کیا کیا کر سکتے ہیں، اور روبوٹ کے بارے میں جو تحقیق ہو رہی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ بچے یہ معلومات اکٹھی کریں گے، نیٹ سے کریں گے، زیادہ تر نیٹ سے ہی کریں گے، کتابوں سے کریں، نیٹ سے کریں، اور پھر وہ نکات لکھیں، اور پھر دیے گئے دن کو بچے جماعت کے سامنے رپورٹ کی وجہ سے ممکنہ تبدیلیوں پر بات بھی کریں۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔